السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سورہ الاحزاب رقم السورہ 33 ورقم الآیہ 59 سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59. اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، قل لازواجک اپنے ازواج کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ پردے کے طور پر اپنے جسموں پر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں. ذالک ادنی یہ بات قریب تر ہے کہ ان یعرفن کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شرم و حیا والے گھروں سے تعلق رکھتی ہے. فلا یؤذین پس انہیں کوئی تکلیف اور اذیت نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. پردہ عورت کی زینت ہے اور یہ اسلام کا شعار ہے، یہ سمبل آف اسلام ہے، ایک پہچان ہے مسلمان کی، مسلمان عورت کی. اللہ رب العزت نے اپنی پاک باز پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اے میرے نبی اپنی پاکیزہ بیویوں کو بھی یہ حکم دے دے، جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کو بھی یہ کہہ دے اور اپنی پاک بیٹیوں کو بھی کہہ دے، عام مومنوں کی عورتوں کو بھی یہ حکم دے دے کہ وہ پردہ کرے. جلابیب یا جلباب کی جمع ہے، بڑی چادر
جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جاتا ہے، وہ چادر کی شکل ہو جائے یا برقعے کی شکل ہو جائے. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ وہ پہچان لی جائے. قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے، لوگ سمجھ لیں کہ یہ عزت حیا اور حسب و نسب کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے پھر لوگ ان کو تکلیف نہیں دیں گے، ان کا پیچھا نہیں کریں گے. پردے کے اندر ایک مومنہ عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی گارنٹی ہے. عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ثلاث عورات لکم، کہ 3 وقت تمہارے لیے پردہ کی ہے، پردے کی. یہاں عورت کا جو لفظ ہے وہ پردے کے معنی میں استعمال ہو، چھپی ہوئی چیز. اور جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنا انسان اس کو زیادہ چھپا کے رکھتا ہے. مٹی ہے، عام چیز ہے، پڑی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جو ہیرے ہیں، جواہر ہیں، ان کو بندہ سنبھال کے رکھتا ہے. اور قیمتی چیز ہے تو اس کو اور سنبھال کے رکھتا ہے. عورت تو انسان کا بہترین سرمایہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تو آپ نے اپنی امت کی عورتوں کی شان کو اس طرح بڑھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا، ساری کی ساری دنیا، کلھا متاع، ساری دنیا ایک ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کے سارے سامانوں میں سے بہترین سامان انسان کی نیک بیوی ہے. جس کو نیک بیوی مل جائے اس کے لیے تو دنیا میں جنت ہے. یہ انسان کا سرمایہ ہے، اور جو سرمایہ ہوتا ہے نا اس کو بندہ چھپا کے رکھتا ہے. یہ پچھلے ہفتے بھارت کے اندر ایک ضلع ہے ان کا صوبہ بہار، وہاں برسر عام ایک مسلم سکالر عورت جب وہ اپنا انعام لینے کے لیے یا ایوارڈ لینے کے لیے گئی تو وہاں کے بدبخت وزیر اعلیٰ نے عام مجمع عام کے اندر اس کا رکاب پکڑ کر کھینچ کے نیچے کر دیا. یہ کتنی بڑی توہین ہے، بدتمیزی ہے، میں کہوں گا یہ بدماشی ہے. یہ انٹرنیشنل بدماشی ہے. میرا یہ درس پوری دنیا میں لائیو چل رہا ہے. اب بھی میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی اس کو سزا ملنی چاہیے، اور بھارت کے اندر بھی اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ انسانی آزادی کے خلاف ہے، دوسرا یہ مذہبی آزادی کے خلاف ہے. تم باہر نکل کر جب مرضی بکواس کرو کہ میرا جسم میری مرضی، حالانکہ ہم تو یہ نعرہ نہیں لگاتے، لیکن اگر کوئی عورت پردے میں رہنا چاہتی ہے تو یہاں تم کیوں نہیں اس کی مرضی مانتے بھائی؟ ایک عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہتی، اور پھر یہ پردہ سمبل آف اسلام ہے، یہ ہمارا شعار ہے. اور انٹرنیشنل سطح پر آپ کسی مذہب کے شعار کو نہیں چھیڑ سکتے. امریکہ بھی اس کو مانتا ہے، ساری دنیا مانتی ہے. تو میں نے تو کل خطبہ عام میں بھی یہ کہا ہے، اور آج کے درس میں میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور بھارت کے اندر بھی جو حکومت ہے بھارت کی اس کو بھی اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. پردہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ جانتا ہے. نبی پاک پاک ہے، میرے نبی کی بیویاں بھی، محبت سے بولیں آپ کی بیویاں بھی، میرے پیغمبر کی بیٹیاں بھی پاک ہے. لیکن اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام،
حکم دے دیجئے، اعلان کر دیجئے فرسٹ آف آل اپنی بیویوں کو جو مومنوں کی مائیں ہیں، پھر اپنی بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو یہ کہیے کہ وہ پردہ کر لے، اس لیے کہ ان کی پہچان ہو جائے۔ اچھے گھر کی، باعزت گھر کی جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کر باہر نکلتی ہے۔ عورت تو حکم تو یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ۔ ہاں، اگر عورت کو باہر نکلنا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ باہر نکل سکتی ہے۔ وہ شرطیں کون سی ہیں؟ عورت گھر سے باہر نکل سکتی۔ آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے کھیت گھر سے 2 میل کے فاصلے پر تھے، 2 میل کے فاصلے پر۔ تو وہ اپنے خامد کی استعانت کے لیے کھیتوں تک جاتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھا کے گھر لاتی، لیکن باپ پردہ ہو کے جاتی۔ یہ حکم ہے کہ پردہ کر کے جاؤ، اور پردہ لباس کا بھی ہے اور انسان کی، عورت کی چال کا پردہ بھی ہے، آنکھوں کا پردہ بھی ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ سرکار نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، 2 طرح کے لوگ، گروہ جو دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈنڈے ہیں، ڈنڈے، عصا ہے، گائے کی دموں جیسے انہوں نے سٹک اور ڈنڈے بنائے ہوئے ہیں، اور بدماشی کے طور پر ہر بندے کو مارتے ہیں، جس کا جرم نہ بھی ہو اس کو بھی مارتے ہیں۔ وہ جہنم میں جائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بدماشی کے بل بوتے پر سر عام لوگوں کو گالیاں نکالتے، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں نا؟ تو کیا ہے بھائی؟ کیا ہے تو؟ جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر پتہ چلے گا تو کیا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، چھوٹی سی گلی ہے، اور کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، کچھ کپڑے چوڑے اور کچھ آپ فخر والا ہے، ایسے ٹہل کے جا رہا ہے، کسی کو گزرنے نہیں دیتا، کسی کو ادھر کوڑی مارتا، کسی کو ادھر مارتا ہے۔ اگر کوئی بات کر لے تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ دنیا کے اندر ظلم کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نہ پوچھن تے آمے تے نہ ہی پوچھے۔ کون ہے اللہ؟ نہ پوچھن تے آویں تے نہ ہی پوچھے، کئی سال ایداں ہی لگا دے نئے، جے تم پوچھن تے آویں تے پل اندر، نامی سہنے یاد کرا دے نئے۔ ابرا بیت اللہ نو ہے ٹان آیا، تو ابا بیلہ نو حکم سنا دے نئے، او موما چو کنکر کیر دینے تو انہاں نو بمب۔ یہ اللہ ان بطش ربک لشدید بڑا فخر کرتا ہے۔ اگلے چوک پر جا کر دل کا دورہ پڑا، رستے میں گر گیا، ہاتھ ادھر ہے، پاؤں ادھر ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ اب اس کو پوچھو بھی تم کیا ہو؟ تو کہتا تھا میں پتہ نہیں میں کون۔ تو سرکار نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ، ایک وہ گروہ جو ڈنڈے پکڑ کر لوگوں کو
بغیر کسی وجہ کے مارتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوا کرتی ہیں، لباس پہنا ہوا ہے پھر بھی ننگی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو اتنا چست لباس کہ جو اتنا ٹائٹ ہو کہ جسم کے ساتھ مل جائے اور سب کچھ پتہ چل رہا ہو، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا اتنا باریک لباس کہ ہر چیز عیاں نظر آئے، یہ بھی کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ حدیث ہے نبی پاک کی، ان عورتوں کے لیے جہنم ہے۔ اور مائلات ممیلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی یہ عورتیں جن کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہے، بڑے بڑے جو اونٹ ہوتے ہیں نا، اونچے کوہان کی طرح، وہ اونٹ کی گردن کے اوپر جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے نا، کلگی، جب وہ چلتا ہے تو کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر، اور یہ اپنے چال کے اندر غلط روش اختیار کرتے ہیں، ٹمک ٹمک کے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے، اور پردے کا حکم دیا، باہر نکلنا تو چال کو درست کرو۔ اور اسی طرح آپ سرکار نے فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، بلکہ حدیث میں تو اتنی وعید ہے، آپ میں جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے، باہر لوگ بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، جب اس کی خوشبو کو وہ سونگتے ہیں تو سرکار نے حدیث میں فرمایا فَهِيَ الزَّانِيَةُ، یہ تو زانیہ عورت ہے۔ بازار جانا تو دور کی بات ہے نا، نبی پاک نے مسجد میں آنے سے عورت کو روکا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر جمعہ پڑھنے کے لیے اور درس سننے کے لیے بھی آتی ہے تو اس کو حکم ہے واپس آ کے غسل کرے اور اپنی خوشبو کو اتار کر پھر واپس آئے۔ یہ ادب ہے عورت کے باہر کے نکلنے کا۔ عورت کاروبار کرے، کار کی گاڑی کی ڈرائیونگ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باپردہ ہو کر کرے، باہر نکلے۔ اپنی مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کی خوشبو کا رنگ واضح ہوتا ہے، ایسل کی پاؤڈر دور سے نظر آ جاتا ہے، رنگ واضح ہوتا ہے، لیکن اس کی سمیل دور تک نہیں جاتی، بس اس کی خامت تک ہی رہتی ہے، خوشبو کے حلے نہیں آتے۔ یہ یار گھر کو بسانے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ عورت تو مرد کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کی خدمت کے لیے۔ ہمیں ایسی خوشبو لگائے، مرد کو خوشبو آئے جب قریب ہوتا ہے، کسی اور کو نہ آئے، اس کا رنگ تیز ہوتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل مردوں کی خوشبو رنگ نہیں ہوتا، بالکل تھوڑا، لیکن خوشبو کمال درجے کی اچھی ہوتی۔ ایک تو باہر نکلنا ہے، خوشبو لگا کے نہیں نکلنا، دوسرا پردہ کر کے نکلنا ہے، تیسرا اپنی خفیہ زینت کو چھپا کر۔ وہ کیسے بھلا؟ عورت زیور پہنتی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی، پاؤں میں بھی کچھ چیزیں پہنی جاتی ہیں، لوگ عورتیں پہن لیتی، لیکن ان کی چھنکار کی آواز یہ بھی پڑتا ہے۔ عورت جا رہی ہو اور چھن چھن کی آواز آئے، یہ بھی پڑتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھو۔ چوڑیاں اگر پہنی ہے تو اگر باہر نکلنا ہے تو اس کو باندھ رکھو، کسی چیز سے، کپڑا وغیرہ، آواز نہ آئے اس کی۔ اور اسی طرح عورت جو ہے اس کے لیے اس کی چال بھی پردہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ایک ایسی عورت دنیا کے اندر ایسے باحیا گھر کی عورت ہے، جا رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس بی بی کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہماری عورتیں بھی ایسی ہوں کہ اللہ ایسی ان کو زندگی عطا کرے کہ لوگ اس کی مثالیں دیں۔ یہ تو باعزت گھرانے کی عورت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے نبی تو ویسے میں بڑا قوی ہوتا ہے، دو عورتیں، نوجوان عورتیں بکریاں لے کے کھڑی ہوئی ہیں، پیچھے کھڑی ہیں، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ پیچھے کھڑی ہیں۔ پوچھا کہ تم پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ کہہ رہے ہم باپردہ ہوتے ہیں، یہ خیر محرم لوگ ہیں،
جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم بچہ بچہ پانی ان کو پلا لیں گے. وہ آگے بڑھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پانی کا جو بوکا تھا نا وہ 40 بندے مل کے اٹھاتے تھے. 40 بندے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے پکڑا اور پانی باہر نکال دیا. نبی کی طاقت تو بڑی ہوتی ہے. پانی پلایا. آنکھوں کے اندر حیا اور شرم ایسی اور امانت ایسی. وہ گھر جا کے تذکرہ کرتی ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ نے قرآن میں یہ 20واں پارہ سورہ القصص میں بیان فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. 2 لڑکیاں گھر گئیں. اپنے ابا جان کو بتایا آج ایک بڑا ایماندار بندہ بڑا پاکیزہ انسان ہمیں ملا ہے. اس نے ہماری بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس کا اجر دیا جائے. اللہ رب العزت نے اس عورت کی چال کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں کون عورت ہے؟ اللہ اکبر اللہ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا. ان 2 بہنوں میں سے ایک بہن آتی ہے واپس. تمشی علی استحیاء. حیا کی چال چلتی ہوئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اے اللہ والے ہمارے ابا جان تمہیں بلا رہے ہیں. تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے وہ تمہیں اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. ایسی چال پیدا کریں اپنے اندر. اور کئی لوگ رستے میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ حدیث ذرا توجہ سے سنیں. جو ریڑیاں لگاتے ہیں جو دکانداری کرتے ہیں جو ویسے رستے میں بیٹھ جاتے ہیں کرسیاں بٹھا کر ان کو یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ سرکار نے فرمایا کہ رستے میں نہ بیٹھا کرو. راستے میں نہ بیٹھا کرو. تو صحابہ عرض کرنے کے آقا ہمارا گزارا نہیں ہے. بعض لوگوں کا کاروبار ریلیٹڈ ہوتا ہے رستے میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر ضروری ہے بیٹھنا تو پھر راستے کا حق ادا کرو. راستے کا حق ادا کرو. اور راستے کا حق کیا ہے؟ غض البصر. غض البصر. آنکھوں میں حیا پیدا کر. آنکھوں کو نیچے کر لے. غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر آنکھیں اٹھا کر ان کو نہ دیکھا کر. اور ویسے بھی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ہماری عورتیں محفوظ ہو جائیں اس کو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے. یہ جملہ دھیان سے سنیں. زنا وہ قرض ہے جس کی ادائیگی تمہیں اپنے گھر سے کرنی ہوگی. تم کسی کو دیکھ رہے ہو تو تمہاری ماں پر کوئی اور دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک نیک عورت تھی اس کا بندہ ماسکی تھا. ماسکی سمجھتے اب پانی بھرنے والا. اب تو رواج نہیں ہے یہ. وہ مشکیں بھر بھر کے پانی لاتا تھا لوگوں کو دیتا تھا. اس نے ایسے ہی ایک عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ایسے جیسے بیماری ہوتی ہے نا. یہ ڈرائیور جتنے اللہ معاف کرے کنڈکٹر ڈرائیور سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے. اکثریت یہ محکمہ ٹھرکیات ہی جڑا ہوا ہے سارا. اور ٹھرک کئی طرح کا ہوتا ہے. اللہ ہر قسم کے ٹھرک سے محفوظ رکھے. اب پناہ مانگا کرو. ایک یہ دل کا ٹھرک ہے ایک حکیموں کا ٹھرک ہے. وہ سونا بنانے میں زندگی گزارتے ہیں. سونا بنتا ہی نہیں ہے. وہ بھی محکمہ ٹھرکیات ہے. یہ بیماریاں ہیں. بیماریاں کوئی دل کی بیماری ہے کوئی اور بیماری ہے. 2 بیماریوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے. فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم ان کے دلوں میں بیماری ہے. ادھر یہ بھی فرمایا کہ باہر کو بندہ آ جائے نا دستک کرتا ہے تو ذرا باہر ہو آواز میں پوچھو من انت کون. آواز میں خام خواہ نرمی پیدا نہ کرو. آنا نہ سمجھے میں جدھر آنا سی وہ کر رہے سمجھ. بھائی جان کتوں آئے جی. آواز میں فرق ہے نا. آپ کون فرق ہے نا. سرکار نے قرآن کے ذریعے بتایا. اندر سے عورت بولے تو باوقار انداز میں
تاکہ جس کے دل میں مرض ہے اس کا مرض جاگ نہ جائے. یہ مرض کون سا ہے؟ یہ مرض عشق ہے، وہ مرض نفاق ہے. یہ محکمہ ٹھر کیا. اب عورتوں کو بٹھاتے ہوئے اور بس سے اتارتے ہوئے وہ اپنا ٹھر کی پورا کرتے، گناہ لیتے. کبھی کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کبھی سائڈ پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ اکبر اللہ. آپ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا کر. وہ ماسکی شام کو گھر آیا، مشق رکھنے سے پہلے اس نے کہا میری بات سن، انج لگتا ہے بھی کسی عورت نے کندھے تے تسی ہاتھ رکھے آج. وہ تو حیران ہی ہو گیا، تینوں کیا پتا گھر بیٹھے نے. انہوں نے کہا بھی تیرے آن تو پہلے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے چلا گیا، باروں بندہ آئے ہاتھ رکھ کے باہر چلا گیا. انہیں پتا چلا بھی ہاں یہ دنیا مقافات اول ہے. اگر تم چاہتے ہو ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں محفوظ رہیں تو پھر لوگوں کی ماں بہنوں کو اچھی نظر سے دیکھو اور نظر میں حیا پیدا کرو. آپ نے رستے کے حق ادا کرو، نظر کو نیچے کرو. یہ جتنی ریڑیاں والے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اچھے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی سیب دے دو جی، امرود دے دو جی. کوئی عورت آ گئی تو ہاتھ سیب کو، نظر اس کی طرف، ہاتھ پھل کو لگا رہے اور نظر اس عورت کی طرف ہے. کمال ہے بھائی. اگر تم اپنے اندر حیا پیدا کر لے تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ تاجر جس کے اندر دو خوبیاں ہیں، الامین الصادق، وہ سچ بولتا ہے اور امانت دار ہے. سودے میں امانت، چیز میں امانت، نظر میں امانت. بددیانتی سودے میں بدبختی پیدا کر دیتی ہے. اپنی نظر میں حیا پیدا کر، اللہ تجھے پکیزہ رزق عطا کرے. فرمایا نظروں کو نیچے کر لو. کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو رستے سے اٹھا لو. رد السلام، اگر کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دو. آخری کام کیا ہے؟ تبلیغ کا کام، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. میں ذاتی اپنا تجربہ بتاتا ہوں. چوک میں نکلتا ہوں، میں جس ریڈی میں جاتا ہوں میں السلام علیکم مسمو کا یا ولد جو پڑھا ہوا تمہیں پتہ لگے واٹ از یور نیم، نہیں پتا. میں تیرا نام کی کہنا جی میرا نام عابد، میرا نام عابد ہے. میں کہ نماز پڑھ لیں؟ کہتا نہیں میں نام بدل دیا اپنا. آپ بتا مانا کی عبادت کرنے والا. کہتے جی سوری میں پڑھا گا نماز. میرے انہیں کہنا کی فرق میں ہے. آپ کہیں چیز لیتے ہوئے چیز دیتے ہوئے سارا دن یہ تبلیغ کا بہانہ ہے. اچھی زبان سے لوگوں کو دین کی دعوت دے. نبی پاک نے یہ رستے کے 4 حق بیان کیے: نظر نیچی کرنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا اور اچھے کام کا حکم، برائی سے منع کرنا. یہ اپنی نظر میں حیا پیدا کرو. اور اگر نظر میں حیا ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. آئیے آج اس عزم کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں جائیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو یہ بتائیں اللہ کا حکم ہے اور عورت کی خیر اس میں ہے وہ پردہ کرے. عورت کی بہتری اس میں ہے وہ پردہ کرے. عورت عظیم سرمایہ اور اچھی چیز کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی. آخری بات یہ بڑی ضروری ہے، یہ صرف عورتوں مردوں کو حکم نہیں ہے کہ نظریں نیچی کریں، عورتوں کو بھی حکم ہے. عورت بھی ہر مرد کو ٹکٹکی باندھ کر بغیر کسی ضرورت کے نہیں دیکھ سکتی. ہاں ضرورت ہو، علم سیکھنا ہے یا کوئی مسئلہ وہ الگ بات ہے، وہ بھی پردے میں. اس کے علاوہ وہ مرد کو بھی نہیں دیکھ سکتی. آپ کے گھر میں ایک نبینہ سے ابھی آئے، 2 ازواج موجود تھے. جب وہ چلا گیا تو آپ نے کہا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگی وہ تو نبینہ ہے. آپ نے کہا وہ تو نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں. وہ تو نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرد کو ٹکٹکی باندھ کر عورت کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں دونوں کو حکم دیا ہے، قل للمؤمنین اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا نگاہ نیچی کر لو، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ نگاہ نیچی کر لو. اور اسلام کا پردے کا حکم اللہ کے فضل سے بڑی حکمتوں پر مبنی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرتے دم تک
اس شعار کو زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور رات ہم نے جنازہ پڑھا ہے حافظ محمد جاہیہ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، ان کے اکلوتے بیٹے ولی کامل حافظ محمد اسماعیل صاحب، وہ بھی کل فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ الحمدللہ میر محمد میں ہم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو قبول کرے، اور ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق دے۔ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، میں تو اکثر یہ دعوت دیتے رہتا ہوں کہ رکھ یاد قبر دیا کندانو تے کر یاد کفن دیا بندانو، چھڑ جانا ہی زن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ، وہ کر یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، چھٹ جانا ہی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو دعا کریے کہ یا اللہ موت بھی اچھی نصیب کرے، تے سب زندگی بھی اچھی نصیب کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رب السماوات، یا رب السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اے میرے اللہ اپنی رحمت نال کلی شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ساڈے جسماں دا خالق ہے، مالک ہے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا ساڈے جسم دے ایک ایک عضو کی حفاظت فرمانا۔ اللہ اکھاں میں تیری نعمتاں نے، دماغ تیری نعمت ہے، ہاتھ پیر تیری نعمت نے، اے جگر دل پھیپھڑے تیری نعمت نے۔ یا اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو کی حفاظت فرما، تا حیات تندرستیاں عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما دے، جتنے علماء فوت ہو گئے سب نو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ تیرا بندہ حافظ اسماعیل بھی تیرے کو آگے، یا اللہ انہوں نے بھی معاف کر دے، قبر دے حالات آسان فرما دے۔ اے میرے اللہ سانوں بھی دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب کر دے۔ خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ساڈے جو جنہیں دے والدین فوت ہو گئے نے، ایک یا دوویں فوت ہو گئے، اے میرے اللہ سب دے والدین جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے، درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے انہاں بچیاں نوں اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ فجر دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے، اللہ تو سب معاف کر دے، سارے حال تے رحم فرما دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، دونوں جہان آباد کر دے۔ اللہ سارے بچے نوں نیک کر دے، انہاں دا مستقبل بہتر فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔
السلام کیا سب